اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد ان الوجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ لیٹنے اور سونے کی آداب۔ مسلم سے نقل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس طرح چت نہ لیٹو کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا ہو۔ اوندا ہو کر لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ہم الٹے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل سخت پسند کرتے ہیں۔ کسی ایسی چھت پر نہ سو جس پر دیوار یا جنگلہ وغیرہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جب بستر پر جانے لگو تو اس کو اچھی طرح سے جھاڑ لو۔ بخاری میں ہے کہ اگر آپ باوضو دائمی کروٹ پر لیٹ جاؤ تو دائنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لو۔ اور بخاری میں ہی ہے، بلا شبہ آگ تمہاری دشمن ہے، لہٰذا جب سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ بعض اوقات یہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ موتیں واقعہ ہو جاتی ہیں، یعنی سلنڈر کا کھلا رہ جانا۔ تو یہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلا شبہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ جب تم سونے لگو تو چراغ کو بجھا دو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو ہرگز اپنا ہاتھ جو ہے پانی وغیرہ کے برتن میں داخل نہ کرے، یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور ارشاد ہے کہ یہ بھی مسلم بخاری سے ہی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگے تو 3 مرتبہ اپنی ناک جھاڑے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بھانسا میں رات گزارتا ہے، یعنی کہ شیطان جو ہے وہ اس کی ناک کے جو ہمارے نتنے ہوتے ہیں اس کے اندر رات گزارتا ہے۔ تو یہ بھی مسلم بخاری سے ہے، تو اس سے ہی نقل کی گئی ہوئی ہے۔ تو یعنی یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وضو کی بھی کیا اہمیت ہے اور کس وجہ سے یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔